بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، ہماری آج کی شامل نصاب نظم ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ میر انیس کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے۔ میر انیس جو ہے کہ ایک بڑے مشہور اور معروف مرثیہ نگار ہیں۔ میر انیس کا اصل نام سید ببر علی تھا، اور انیس جو ہے وہ تخلص کرتے تھے، فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ میر خلیق ان کے والد کا نام تھا، اور وہ بھی مرثیہ گو شاعر تھے۔ اصول تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ شاہ سواری اور فن سپاگری بھی جو ہے وہ سیکھی، اور شاعری کے لیے ان کی طبیعت جو ہے وہ بڑی موزوں تھی۔ ان کے خاندان کے اکثر لوگ جو ہیں وہ شعر کہتے تھے۔ فیض آباد کے ماحول میں میر انیس پروان چڑھے، اور ہر طرف جو ہے وہاں پہ شعر و شاعری کا جو ہے وہ چرچا تھا۔ شعر و سخن کی محافل سج رہی ہیں، مرثیے پڑھے جا رہے ہیں، اور مرثیے کی اور جو ہے وہ عشورہ کی جو مجالس ہیں ان کا ایک سلسلہ تھا۔ پھر مشاعرے تھے، یعنی کہ ہر طرف جو ہے وہ زبان دانی اور شاعری کا جو ہے وہ دور دورہ تھا۔ تو ایسے ماحول میں انہوں نے پرورش پائی، اور جو ہے جی کہ اپنی باپ دادا کے جو ہے وہ نقش قدم پر چلتے ہوئے شاعری کو اپنایا۔ انیس ایک بلند پایا مرثیہ نگار تھے۔ ان کے مرثیوں میں سوز و گداز، کردار، جذبات نگاری اور منظر کشی جو ہے کہ وہ ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ وہ منظر جو ہے وہ یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ ان کو بڑا کمال حاصل تھا، جو ان کی قادر الکلامی کی جو ہے وہ میرے قادر الکلام شاعر ہونے کی جو ہے وہ دلیل تھا۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ میدان کربلا سے جو ہے جو آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ دھوکے سے کوفیوں نے جو ہے وہ کربلا کے میدان میں بلایا، اور یزید کے ہاتھ پہ جو ہے وہ بیعت کرنے کا کہا، تو آپ نے جو ہے وہ دین کی سربلندی اور دین کی سرفرازی کے لیے جو ہے جی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنے اہل و عیال کی جانوں کا جو ہے وہ نذرانہ پیش کر دیا، اپنے اہل بیت اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن امام علیہ السلام نے جو ہے وہ باطل کے ہاتھ پہ، یزید کے ہاتھ پہ جو ہے وہ بیعت نہ کی، اور قیامت تک کے لیے جو ہے وہ دین اسلام کو جو ہے وہ بچا لیا، اور سجدے میں جو ہے وہ اپنا سر کٹا کے تو نماز کی حرمت کو جو ہے وہ قائم رکھا۔ یہ ایک لمبا چوڑا جو ہے وہ سلسلہ ہے، بیان ہے میدان کربلا پہ۔ تو ہم جو ہے جی اپنے نظم کی طرف آتے ہیں، جس کا عنوان ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ تو اس میں شاعر بتا رہے ہیں کہ وہ کس قدر جو ہے وہ اس لق و دق صحرا میں جو ہے وہ گرمی جو تھی وہ کس قدر تھی، تو اس کا جو ہے وہ بیان شاعرانہ انداز میں میر انیس کرتے ہیں۔ تو گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، وہ لو کے الحذر وہ حرارت کے العما، رن کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسماں، آب خنک کو حلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ اپنے کاغذ قلم جو ہے وہ سنبھال لیجیے تاکہ ہم کچھ مشکل الفاظ جو ہیں وہ ان کے معنی لکھ سکیں۔ مثل شمع سے مراد ہے کہ شمع کی مانند، شمع کی طرح۔ الحذر کے معنی ہے کہ اللہ کی پناہ، اور الامان بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا ہے۔ حرارت سے مراد ہے گرمی، اور رن جو ہے وہ میدان جنگ کو کہتے ہیں۔ آب خنک سے مراد ہے ٹھنڈا پانی، ٹھیک ہے جی۔ خلق ترستی تھی خاک پر، کے مخلوق خدا جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کو ترستی تھی خاک پر، جو ہے جی کہ اس کا مختصر مفہوم یہ ہے جی کہ جنگ کے روز جو ہے وہ گرمی کا بیان کیسے کیا جائے، کہ شاعر کو ڈر ہے کہ شمع کی طرح جو ہے جی اس کی زبان نہ جلنے لگے۔ اس میں اتنی گرم ہوا تھی، اتنی گرم لو جو ہے وہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی پناہ میں رکھے، اور میدان جنگ کی جو زمین تھی وہ سرخ ہو رہی تھی، اور مخلوق خدا جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کو جو ہے وہ ترس رہی تھی۔ اب میدان کربلا جو ہے، جس دن کربلا کا وہ میدان لگا اور امام علیہ السلام نے شہادت پائی، اور یزیدی فوج نے جو ہے وہ ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے، تو وہ کس قدر جو ہے وہ ہولناک دن تھا
کہ اس روز جو گرمی تھی، گرمی کی جو شدت تھی اس صحرا میں، وہ ناقابل بیان ہے کہ اس روز کہ اس کا بیان ممکن نہیں. شاعر کہہ رہے ہیں کہ آج بھی اگر میں جب اس کی وہاں پہ وہ ماحول جو ہے اس کو دیکھنا، اس کو محسوس کرنا، تو ایک طرف کہ اگر زبان سے اس کا ذکر کیا جائے تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اس گرمی کو محسوس کرنا تو ایک طرف کہ اس کا بیان کرنے سے ہی جو ہے زبان جو ہے وہ شمع کی مانند پگھلنے لگے گی. اس قدر وہ لو اس قدر گرم ہوا تھی، اس قدر وہ لو جو ہے وہ اس میدان کربلا میں، اس صحرا میں جو ہے وہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر انسان کو، ہر ذی روح کو جو ہے وہ اس سے اپنی پناہ میں رکھے. اور وہ حرارت تھی، وہ اس قدر گرمی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی امان میں، اپنی پناہ میں رکھے کہ اس کو محسوس کرنا یا ان حالات میں رہنا اور جنگ لڑنا تو ایک طرف کہ اس کے بیان کرنے سے ہی زبان جو ہے کہ ڈر ہے کہ وہ شمع کی مانند جو ہے وہ پگھلنے لگے گی. رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسمان، کہ رن کی میدان جنگ کی جو زمین تھی، رن جو ہے وہ میدان جنگ کو کہا جاتا ہے کہ زمین تو سرخ تھی. جیسے آپ نے لوہا دیکھا ہوتا ہے کہ لوہے کو جب گرم کیا جاتا ہے تو وہ تپ کے جو ہے وہ سرخ رنگ کا ہو جاتا ہے، وہ آگ کی مانند ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے، اس آگ برسانے والی ہوا کی وجہ سے جو ہے، جیسے آگ کی شدت سے جو ہے وہ آگ میں جلنے والی چیز بھی جو ہے وہ سرخ رنگ کی طرح ہو جاتی ہے، ویسی حالت جو ہے وہ اس میدان جنگ کی تھی کہ وہ بھی جو ہے وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے، اس آگ کی سی تمازت کی وجہ سے جو ہے وہ میدان جنگ کی زمین جو تھی وہ کوئی جو ہے وہ دہکتے ہوئے انگارے کی مانند سرخ ہو رہی تھی. اور جو ہے وہ اس کی حرارت اور اس کی گرمی کی وجہ سے آسمان بھی جو ہے وہ زرد پڑ گیا تھا. اور آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، اور مخلوق کے خدا جو تھی، اللہ تعالیٰ کی جو چاہنے والے جو تھے، اہل بیت جو تھے، جو دین کے وارث جو تھے، شہدائے کربلا جو تھے، وہ جو تھے کیا کہ ان کے وہ ٹھنڈے پانی کی ایک ایک بوند کے لیے جو ہے وہ ترس رہے تھے کہ ان کو پانی تک جو ہے وہ میسر نہ تھا، کیونکہ یزیدی فوج نے جو ہے وہ نہر فرات پر پہرے بٹھا دیے تھے تاکہ جو امام حسین علیہ السلام کا لشکر ہے وہ وہاں سے پانی حاصل نہ کر سکے. گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر، کہ جیسے ہوا اس قدر وہ گرمی کی شدت تھی کہ جیسے ہوا چلے اور زمین پر جو ہے وہ آگ برس رہی ہو. جب کہ ہوا چلنے سے جو ہے کہ گرمی کی شدت میں کمی ہوتی ہے، ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، لیکن میدان کربلا میں کیا تھا، اس سے برعکس تھا کہ جب ہوا چلتی تو اس سے کیا ہوتا کہ میدان کربلا جو تھا اس کی خاک پر، اس کی مٹی پر جو ہے وہ جیسی آگ کی طرح جو وہ ہوا تھی وہ برس رہی تھی. وہ لو و آفتاب کی حدت و تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر القما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے خبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا. دریائے فرات جو ہے اس کا پانی بھی جو ہے وہ دھوپ سے کھولا ہوا تھا. تو وہ لو سے مراد ہوتا ہے جی گرم ہوا، آفتاب کی شدت جو ہے وہ سورج کی تپش کو کہتے ہیں، تاب و تب، چمک دھمک کو جو ہے وہ کہتے ہیں. مثال شب جو ہے اس سے مراد ہے رات کی مانند. خباب جو ہے وہ بلبلے کو کہا جاتا ہے. وہ نہر القما جو ہے وہ وہاں پر موجود ایک نہر تھی. تو شاعر اس گرمی کا، اس گرمی کی شدت کا، اور میدان کربلا میں جو آگ برس رہی تھی اور اس دن گرمی کی کا جو حال تھا اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اس قدر لو تھی، وہ گرم ہوا تھی، اور آفتاب کی سورج کی تپش جو تھی اور اس کی آب و تاب جو تھی، اس کا زبان سے بیان جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. مبالغہ آرائی سے کام لیا جا رہا ہے، اس گرمی کو، اس بات کو جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب. اب دن جب چڑھتا ہے تو وہ روشن ہوتا ہے، وہ سفید ہوتا ہے، لیکن اب گرمی اس قدر تھی، وہ آگ کی، وہ آفتاب کی شدت اس قدر تھی کہ دیکھیں آگ میں جلنے والی جو چیز ہے وہ اس کا رنگ جو ہے وہ کالا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی جو ہے وہ آفتاب کی جو شدت تھی وہ آگ کی مانند تھی کہ جو سفید اور روشن دن جو ہوتا ہے وہ بھی شب کی مانند، رات کی مانند جو ہے وہ کالا پڑ گیا تھا. اس قدر جو ہے وہ وہاں پہ میدان کربلا میں جو ہے وہ گرمی جو پڑ رہی تھی. خود نہر القما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب. اب یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اب نہر جو ہوتی ہے اس میں تو پانی جاری ہوتا ہے،
وہ تو دوسروں کو سیراب کرنے والی ہوتی ہے، دوسروں کی پیاس بجھانے والی ہوتی ہے، لیکن گرمی جو تھی وہ اس قدر تھی، آفتاب کی شدت اور سورج کی تپش جو تھی وہ اس قدر تھی کہ نہر کا پانی تک اس گرمی کی شدت کی وجہ سے، دھوپ کی تپش کی تمازت کی وجہ سے سوکھ گیا تھا، اور وہ جو نہر وہاں پہ جاری تھی، اب نہر کی یہ خاصیت ہے کہ وہ دوسروں کو سیراب کرنے والی، دوسروں کو پانی مہیا کرنے والی ہوتی ہے، اور خود جو نہر تھی وہ اس قدر گرمی تھی کہ وہ ابھی خشک ہو گئی تھی۔ خیمے جو تھے خبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اب وہاں پہ خیمے جو لگے ہوئے تھے میدان کربلا میں، یا پانی کے جو بلبلے جو تھے وہ بھی جو کیا تھے، وہ تپتے تھے سب کے سب، وہ بھی سارے کے سارے کیا تھے کہ آگ میں جھلس رہے ہوں، جیسے کہ جل رہے ہوں۔ اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، کہ ہر طرف صحرا میں آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہر طرف ریت ہی ریت ہوتی ہے، اور وہاں پہ کوئی سبزہ یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور صرف وہ لک دک صحرا میں جو ہے وہ صرف ریت ہی ریت ہوتی ہے ہر طرف، اور وہ مٹی کے ساتھ جو ہے ہوا کے ساتھ جو صحرا کی ریت ہے وہ اڑتی پھرتی ہے۔ خشک تھا چشمہ حیات کا، اور زندگی کا چشمہ جو تھا وہ خشک تھا، یعنی کہ وہاں پہ جینے کے، زندگی گزارنے کے کوئی آثار باقی نہیں تھے، کہ اس قدر دھوپ تھی، اس قدر وہ گرمی کی شدت اور آفتاب کی جو تمازت تھی وہ تھی، اور نہر تک کا پانی تک جو تھا وہ بھی سوکھ چکا تھا، اور ہر طرف جو ہے وہ انسانی جسم کو جو ہے وہ جلا دینے والی خاک اڑ رہی تھی، اور وہاں پہ زندگی کا کوئی نام اور نشان جو ہے وہ باقی نہیں تھا۔ کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا، چولہے پہ چڑھا کے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ کبھی جلتی ہوئی آگ پہ یا چولہے پہ جب پانی جب گرم کیا جاتا ہے تو اس میں سے بلبلے اڑتے ہیں، اور وہ ہوا وہ پانی جو ہے کہ دھوئیں میں جو ہے وہ تحلیل ہو کے ہوا میں اڑ جاتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ کھولتا ہوا پانی جو تھا وہ نہر فرات کا تھا، کہ جیسے اس کے نیچے آگ لگا دی گئی ہو۔ اس قدر شدید گرمی تھی، اس قدر جو ہے وہ سورج آگ برسا رہا تھا کہ دریا کا پانی جو ہے وہ حالانکہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو لیکن وہ دریائے فرات جو تھا اس کا پانی جو کیا تھا کہ گرمی کی شدت اس قدر تھی میدان کربلا میں کہ اس کی وجہ سے نہر وہ دریائے فرات جو تھا وہ اس کا پانی کھول رہا تھا کہ جیسے اس کو جو ہے کہ جلتے ہوئے چولہے پر رکھا گیا ہو۔ جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تابا شام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سے آفام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام، سرخی اڑی ہوئی تھی، سرخی اڑی تھی پھولوں سے، سبزی گیاہ سے، پانی کمرے میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ اب جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تابا شام، کی شام ہونے تک جو ہے وہ چارپائے جو تھے، جانور جو تھے وہ جھیلوں سے نہ اٹھتے تھے، پانی سے نہ اٹھتے تھے، کیونکہ باہر جب گرمی اس قدر شدت کی تھی کہ جو جسم کو، چارپائے جو تھے، جانور جو تھے، ان کو جو ان کے جسم کو جھلسا دینے والی تھی، اور وہ صبح سے شام تک جو ہے وہ کچھ کھائے پیے بغیر اپنی صرف جان کو بچانے کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ کہیں پانی کی تلاش میں اور کہیں جھیل میں جا کے بیٹھ جاتے۔ مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، اور سمندر میں جو مچھلیاں تھیں، مسکن سے کیسے مراد ہوتا ہے جی ٹھکانہ، رہنے کی جگہ، تو مچھلیاں جو سمندر میں رہنے والی بھی ہیں وہ کیا تھی کہ وہ سمندر کی تہ میں جو ہے وہ اتر گئی تھی، کہ اس قدر شدید گرمی جو تھی میدان کربلا میں اور اس ماحول میں، اس علاقے میں جو ہے وہ پڑ رہی تھی، کہ اس گرمی کی شدت کی وجہ سے مچھلیاں جو ہے وہ تہ پر آنا بھول گئی تھی، جو تہ پر آ جاتی مچھلی کو بھی جو ہے وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے جھل بھن جاتی تھی، اور گرمیاں جو ہے مچھلیاں جو ہے انہوں نے سمندر کی تہ میں جو ہے وہ رہنے میں عافیت جانی۔ آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سے آفام، آہو ہرن کو کہتے ہیں۔ اب کاہل سے مراد ہوتا ہے سست۔ اب ہرن جو ہوتا ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ چوکڑیاں بھرنے والا اور بھاگنے دوڑنے والا جانور ہوتا ہے، وہ سست اور کاہل نہیں ہوتا۔ اور چیتا جو ہے، اور چیتے سے آفام، کہ چیتا جو ہے وہ بھی ایک سیاہ فام سے مراد ہوتا ہے جی کالے رنگ کا، کالی رنگت والا۔ چیتا جو ہے ایک جاندار جو ہے وہ ایسا جانور ہے کہ جو بڑا طاقتور اور قوی قسم کا جانور ہے، جو دوسروں کا وہ شکار کرنے کی تلاش میں ہر وقت رہتا ہے، اور بڑے خوبصورت وہ رنگ کا مالک ہوتا ہے۔ اور آہو جو کاہلے تھے، اور آہو ہرن جو تھے جو ہر وقت جو ہے وہ سبزہ زاروں میں چوکڑیاں بھرتے اور بھاگتے پھرتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں وہ بھی سست ہو گئے تھے، وہ کاہلے پڑ گئے تھے، ان پر سستی چھا گئی تھی، ایک موت کی سی کیفیت آ رہی تھی۔ کیوں کہ وہاں پہ گرمی اس قدر شدت کی تھی کہ وہاں پہ چلنا پھرنا محال تھا، اور چیتے جیسے طاقتور جانور جو تھے کہ وہ بھی ان کی رنگت جو ہے وہ اس گرمی کی وجہ سے، اس دھوپ کی تمازت کی وجہ سے جو ہے وہ سیاہ پڑ گئی تھی۔
پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام. اب پتھر جو ہے وہ ایک ٹھوس چیز ہوتی ہے، ایک مضبوطی کی علامت جو ہوتی ہے، اور وہ اس قدر وہاں پہ گرمی جو ہے وہ شدت سے پڑ رہی تھی اور دھوپ کی اس تمازت کی وجہ سے پتھر جو تھے وہ بھی کیا ہو گئے تھے کہ جیسے موم جو ہے وہ پگھل جاتی ہے. موم بتی جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی، شمع دیکھی ہوگی کہ اس کو جلایا جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پگھل جاتی ہے، اور اس موم خام کی مانند جو ہے وہ کچے اس موم جو تھی اس کی مانند جو ہے وہ پتھر پگھل رہے تھے. سرخی اڑی تھی پھولوں سے. اب پھول کیا ہوتے ہیں جی؟ وہ سرخ رنگ کے ہوتے ہیں، یا وہ سرخی ان پہ جو ہے وہ چھائی ہوتی ہے، ان کا رنگ جو ہے وہ بڑا نمایاں اور شوق ہوتا ہے. اور دھوپ کی وجہ سے کیا تھا کہ پھولوں کی رنگت جو تھی وہ ان سے چھن گئی تھی، پھولوں کا رنگ جو تھا وہ اڑ گیا تھا. ٹھیک ہے جی. وہ سرخی اور تازگی جو تھی پھولوں سے، وہ گرمی کی شدت اس قدر تھی جیسے کہ آگ برس رہی تھی ہوا کے ساتھ، تو پھولوں کی سرخی جو ہے وہ ختم ہو گئی. سبزی گیا سے، اور سبز گیا جو ہے وہ گھاس کو کہتے ہیں. گھاس آپ دیکھتے ہیں جی کہ وہ ہرے رنگ کی ہوتی ہے، سبز رنگ کی ہوتی ہے، لیکن وہ اس قدر تپش کی وجہ سے جو ہاں پہ وہ میدان کربلا میں جو گرمی جو پڑ رہی تھی اور دھوپ کی وہ تمازت جو تھی، اس کی وجہ سے گھاس کا رنگ جو تھا وہ سبز رنگ جو تھا وہ اس گرمی کی تپش کی وجہ سے جو ہے وہ اس سے چھن گیا تھا. پانی کا منہ میں اترا تھا سائے کی چاہ سے. اور پانی جو تھا وہ کیا تھا کہ جیسے دریائے فرات کا پانی جو ہے وہ دھوپ کی تمازت کی وجہ سے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے کھول رہا تھا، ایسے ہی جو پانی جو تھا کمے کا جو ٹھنڈا پانی تھا وہ بھی کیا تھا کہ کمے کی تہ میں اتر گیا تھا. اب یہ حقیقت تو نہیں ہے کہ اس کا، لیکن پھر بھی یہ بات جو ہے وہ سننے میں انسان کو بڑی پہلی معلوم ہو رہی ہے، اور یہ مبالغہ آرائی کی جا رہی ہے. بات کو جو ہے وہ شاعر بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں کہ وہ پانی جو تھا وہ دھوپ کی وجہ سے سوکھ کے اس گرمی کی شدت کی وجہ سے کہ کمے کی تہ میں چلا گیا تھا، کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اس طرح کی شدت اور شدت کی گرمی سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو امان میں رکھی. اور سائے کی تلاش میں پانی جو تھا وہ کمے کی گہرائیوں میں اتر گیا تھا. کوسوں کسی شجر پہ نہ گل تھے نہ بر غبار، ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار، گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرائے مدقوق زرد تھے. کوسوں کہ میلوں دور تک کسی شجر پہ، کسی درخت پہ نہ کوئی پھول لگا تھا، نہ اس پہ کوئی بر غبار، نہ ہی اس پہ کوئی جو ہے وہ پتا تھا. کیوں کہ گرمی اور دھوپ کی تمازت کی وجہ سے اس قدر شدت کی گرمی تھی کہ جو ہے وہ شجر کے اور درختوں کے جو پتے تھے وہ بھی جو ہے وہ جل کے رہ گئے تھے. ایک نخل کہتے ہیں درخت کو. صورت چنار کا ایک درخت ہوتا ہے جی کہ بڑا بلند درخت ہے، اور اس پہ جب پتے لگتے ہیں تو وہ زرد رنگ کے ہوتے ہیں، تقریباً جو ہے وہ سرخ رنگ سے ملتے جلتے ہوتے ہیں. تو دور سے جب آپ اس کو چنار کے درخت کو دیکھتے ہیں تو وہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس درخت پہ آگ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے پتوں کی رنگت کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ اس پہ آگ جو ہے وہ جل رہی ہے. تو ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار. تو چنار کے اس درخت کی مانند جو ہے وہ ایک درخت جو تھا، ایک شجر جو تھا وہ جل رہا تھا اس دھوپ کی تمازت کی وجہ سے. کربلا کے میدان میں جو گرمی تھی، کربلا کے میدان میں دھوپ کی جو شدت تھی اس کی وجہ سے. ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، کہ کوئی بھی پھول جو ہے وہ مسکرا نہیں رہا تھا. پھول کے مسکرانے سے مراد، پھول گل کے ہنسنے سے مراد ہے کہ پھول کا کھلنا. اب پھول جو ہے وہ بہار کے موسم میں کھلتے ہیں اور بڑے دلکش اور دل فریب ہوتے ہیں، بڑے وہ جاذب نظر ہوتے ہیں، اور ان کو دیکھنے کا بڑا ایک جو ہے وہ لطف اور نظارہ ہے. لیکن وہ کیا تھا کہ وہ گرمی اس قدر شدت کی تھی کہ کوئی پھول جو ہے وہ کھلنے کی جسارت نہ کر سکتا تھا، کھل نہ سکتا تھا، اور نہ ہی کوئی سبزہ زار جو ہے، نہ ہی میدان جو تھے ان میں کوئی سبزے لہلہا رہے تھے. کیونکہ آپ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو ہے دھوپ کی تمازت کی وجہ سے گھاس کی اور سبزے کی رنگت جو ہے وہ اڑی ہوئی تھی. کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار، کہ ہر جو پھلدار شاخ جو ہے جس پہ بار لگتا ہے، جس پہ پھل لگتا ہے، جس پہ پھول پودے جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں، وہ بھی اس گرمی کی شدت سے اور دھوپ کی تمازت کی وجہ سے جو ہے وہ کانٹے کی طرح سوکھ کے رہ گئی تھی. گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے. زیست کہتے ہیں جی زندگی کو، دل سب کے سرد تھے. دل سرد ہونے سے مراد ہوتا ہے جی کہ کسی چیز کا جی نہ چاہنا، اس سے دل مڑ جانا انسان کا. تو اس قدر گرمی تھی، اس قدر دھوپ اور کی وہ شدت اور ہوا سے جو ہے جو آگ برس رہی تھی، اس کا منظر یہ تھا کہ زندگی سے جو ہے وہ سب کے دل بھر گئے تھے، کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ
کوئی بھی جاندار جو ہے وہ جینے کی تمنا نہیں کر رہا تھا. پتے بھی مثل چہرہ مدفوع زرد تھے. پتے بھی مثل سے مراد ہوتا ہے جی مانند کی طرح کے پتے بھی مدقوق شخص کے مدقوق جو ہوتا ہے تپ دک کا جو مریض ہوتا ہے نا, تپ دک کا مریض جو ہوتا ہے, اب وہ اس کے جسم میں خون جل گیا ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ گہرے زرد رنگ کا ہو جاتا ہے. سردی جو ہے وہ اس کے جسم پہ, اس کے چہرے پہ چھا جاتی ہے. جو دک کا مریض ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, مدقوق شخص جو ہوتا ہے, دک کا مریض جو ہے وہ خون کی کمی کی وجہ سے اس کا چہرہ جو ہے وہ زرد پڑ جاتا ہے. تو پتے کیا تھے, اب پتے جو ہیں وہ بڑے سبز رنگ کے ہوتے ہیں اور بڑے جاذب نظر ہوتے ہیں, لیکن اس گرمی کی وجہ سے میدان کربلا کے درختوں کے جو پتے تھے کہ وہ دک کے مریض کی مانند جو ہے وہ زرد پڑ گئے تھے. شیر اٹھتے نہ تھے دھوپ کے مارے کچھار سے, آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے. آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے, گردوں کو تپ چڑھی تھی زمین کے بخار سے. گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر, بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر. شیر اٹھتے نہ تھے دھوپ کے مارے کچھار سے. کچھار جو ہے وہ شغال کو کہتے ہیں جی, کہ جہاں پہ شیر رہتا ہے وہ شیر کے جو رہنے کی جگہ ہے اس کو جو ہے شیر کا مسکن جو ہے وہ کچھار کہلاتا ہے. آہو جو ہے وہ ہرن کو کہتے ہیں, آپ پڑھ چکے ہیں. مقدر جو ہے ہوتا ہے جی یہ میم اور کاف کش والے کاف کے ساتھ, اس کا مطلب ہوتا ہے دھوپ سے گرد سے دھول سے اٹا ہوا میلا جو ہے وہ ہوتا ہے. اسے مقدر کا معنی جو ہے وہ میلا ہے. گردوں جو ہے وہ آسمان کو کہتے ہیں. تپ کے معنی ہے بخار کے. شیر جو جیسے کہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ وہ بڑا ایک طاقتور جانور اور ہر وقت جو ہے وہ شکار کی تلاش میں رہنے والا درندہ ہوتا ہے جی, کہ وہ دندناتا جو ہے وہ پھر رہا ہوتا ہے ہر وقت, وہ چل کود کر رہا ہوتا ہے جنگل میں, ایک اس کی جو دہشت ہوتی ہے. لیکن گرمی جو تھی وہ اس قدر تھی, دھوپ کے مارے جو ہے وہ دھوپ اس شدت کی تھی کہ شیر بھی جو ہے جی کہ اپنے کچھار سے اپنے مسکن سے جو ہے وہ باہر نکلنے کی جرت نہ کر سکتا تھا. آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار تھے. اور ہرن جو ہے, آہو جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ بھاگنے دوڑنے والا اور چوکڑیاں بھرنا اور ہر وقت جو ہے وہ لمبے لمبے قدم دوڑنا جو ہے جس کی خاصیت ہے. اور وہ بھی کیا ہے کہ گرمی کے مارے اس دھوپ کی شدت کی وجہ سے جو میدان کربلا میں پڑ رہی ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ سبزہ زار سے وہ جو سبزے سے نکلنے کو جو ہے وہ تیار نہیں تھا, کہ باہر جو ہے وہ ایسی شدت کی جو ہے وہ جھلسا دینے والی گرمی تھی. آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے. آئینہ جو ہوتا ہے مہر سورج جو ہوتا ہے وہ آئینے کی مانند جو ہے وہ شفاف ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, وہ چمکدار ہوتا ہے آئینے کی مانند, شیشے کی مانند جو ہے وہ چمکدار ہوتا ہے. لیکن دھوپ کی تمازت کی وجہ سے, گرمی کی وجہ سے وہ بھی جو ہے اس کا رنگ بھی پیلا اور میلا اور گرد و غبار سے اٹا ہوا ہوا تھا, کہ جو کہ بالکل ایک برعکس کیفیت تھی, کہ جو آئینے کی مانند شیشے کی مانند جو شفاف چیز تھی کہ وہ بھی میلی اور گرد و غبار سے ہٹی ہوئی نظر آ رہی. گردوں کو تپ چڑھی تھی زمین کے بخار سے. اب بخار جب ہوتا ہے تو انسانی جسم جو ہے وہ تپ رہا ہوتا ہے, اس دھوپ کی وجہ سے, اس گرمی کی شدت کی وجہ سے, سورج کی تمازت کی وجہ سے, اس گرم لو کی وجہ سے, اس ہوا میں آگ برسانے والی ہوا کی وجہ سے جو ہے وہ زمین کی یہ کیفیت تھی کہ جیسے اس کو بخار چڑھا اور اس کی تپش سے, اس کی شدت سے جو ہے وہ آسمان کا رنگ بھی بدل گیا تھا. اور زمین کی شدت, گرمی کی شدت جو تھی, زمین کی تپش جو تھی وہ آسمان کو بھی جو ہے وہ جھلسا رہی تھی. اس قدر شدید گرمی جو تھی وہ میدان کربلا میں پڑ رہی تھی. گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر. زمانہ جو تھا ہر ایک جو ہے وہ روح چیز جو ہے وہ مضطرب تھی, وہ بے چین تھی گرمی سے, اس کو کہیں چین کہیں سکون میسر نہ تھا. پانی جو تھا وہ بھی سائے کی چاہ میں جو ہے وہ کمے کے نیچے اتر رہا تھا. مچھلیاں جو سمندر کی تہہ پہ تیرتی پھر رہی تھی وہ بھی جو ہے وہ سمندر کی تہہ میں اتر گئی تھی. چیتے اور شیر جیسے درندے جو جنگلوں میں دندراتے ہوئے ہر وقت شکار کی تلاش میں رہنے والے درندے جو تھے وہ بھی جو ہے اپنی کچھاروں میں غاروں میں چھپ رہے تھے. اور ہر ایک درخت جو ہے وہ آگ کی مانند جیسے وہ جل رہا تھا, اور سبزے کا اور پھولوں کا رنگ جو ہے وہ دھوپ کی وجہ سے چھن گیا تھا. اور ایسے میں جو ہے وہ کیا تھا کہ زمین پر جینا جو ہے وہ محال تھا. بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر. اناج کا دانہ جو ہے, گندم کا دانہ ہے وہ یا وہ مکئی کا دانہ یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا اناج جو ہے, اس کو ہم جو پکاتے ہیں وہ اس کو جو ہے وہ گرمی کی شدت پہ وہ اس کو
چولہے پہ رکھ کے جو ہے وہ پکایا جاتا ہے تو وہ بھن کے جو ہے وہ پھر وہ کھانے کے قابل ہوتا ہے. تو ایسے میں اناج کا جو دانہ جو ہے وہ زمین پہ گرتا تھا تو وہ زمین بھی جو ہے وہ توے کی مانند گرم تھی کہ جیسے ہی اناج کا دانہ جو ہے وہ زمین پہ گرتا تو وہ بھن جاتا تھا. گرداب پر تھا شعلہ جوالا کا گماں، انگارے تھے خباب تو پانی شرر فشاں، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، طے پر تھے سب نہنگ مگر لبوں پہ تھی جاں، پانی طے پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں، پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی. گرداب کہتے ہیں جی بھंور کو، پانی کا جو وہ گول سا چکر ہوتا ہے دریا کے درمیان اس کو جو ہے وہ بھنور کہا جاتا ہے، گرداب کہا جاتا ہے. شعلہ جوالا سے مراد ہوتا ہے جی کہ آگ کا دائرہ. ٹھیک ہے جی. شرر فشاں ہوتا ہے جی کہ چنگاریاں برسانے والا. نہنگ جو ہے وہ مگر مچھ کو کہا جاتا ہے. مگر مچھ بھی ایک بڑا قوی اور طاقتور قسم کا جو ہے وہ جانور ہے، ایک خوف اور دہشت کی علامت ہے. لیکن جو ہے وہ گرداب پر تھا شعلہ جوالا کا، پانی کا جو بھمر ہے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کہ آگ کسی نے جو ہے وہ جلا رکھی اور آگ کے شعلے جو ہیں کہ وہ ایک چکر کی مانند گھوم رہے تو انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں. حباب جو بلبلے جو تھے وہ انگاروں کے، اب بلبلے جو ہوتے ہیں وہ بڑے خوبصورت اور بڑے دلکش نظر آنے والے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جو دریا کا پانی جو تھا وہ گرمی کی شدت سے اس قدر کھول رہا تھا کہ اس کے بلبلے جو تھے کہ وہ انگاروں کی مانند تھے. اور پانی جو ہے جو ایک ٹھنڈا ہوتا ہے، آگ کو بجھانے کے کام آتا ہے، چنگاریوں کو جو ہے وہ بجھانے والا اور ایک ٹھنڈک دینے والی چیز ہوتی ہے. تو وہ پانی بھی جو کیا تھا وہ شرر فشاں تھا، وہ انگارے جو ہے وہ آگ جو ہے وہ اس کو برسا رہا تھا. منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، ہر ایک دریا کی موجیں جو تھی، دریا کی لہریں جو تھیں، ٹھیک ہے جی، کہ جو وہ ہر چیز کو نیست و نابود کر دینے والی ہوتی ہیں، تو ان کی زبان بھی جو ہے وہ منہ سے نکل پڑی تھی کہ وہ بھی جو ہے وہ گرمی کی اور پیاس کے مارے اس گرمی کی اور دھوپ کی شدت اور تمازت کی وجہ سے جو ہے وہ بھی بے حال تھیں. طے پر تھے سب نے ہنگ مگر لبوں پر تھی جاں. اور پانی کے اندر جو ہے وہ رہنے والا جو درندہ، جو ایک طاقتور اور قوی چیز جو مگر مچھ جو ہے کہ وہ اپنے راستے میں ہر آنے والی چیز کو جو ہے وہ اپنے مضبوط جبڑوں کی وجہ سے جو ہے جو ہر ایک چیز کو وہ نیست و نابود جو ہے وہ کر کے رکھ دیتا ہے اور اس کو چبا ڈالتا ہے. اور ایسا درندہ اور جو ہے وہ خونی قسم کا جانور جو ہے کہ اس کی اپنی جان جو ہے وہ اس گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کی ہونٹوں پر جو ہے وہ آئی تھی اور بالکل وہ قریب مرگ تھا. پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی. پانی کیا تھا جو ٹھنڈا ہوتا ہے، اب صنعت تضاد ہے، وہ بالکل کیا ہے الٹ ہے اس کے، ایک طرف ٹھنڈا ہے ایک طرف گرم ہے، الٹ ہوتا ہے. اور پانی جو ٹھنڈا ہوتا ہے وہ کیا ہے، وہ آگ بن چکا ہوا ہے. گرمی یہ روز حساب تھی، وہ ایسی گرمی تھی کہ جیسے روز حساب روز حشر کی گرمی تھی. روز حشر کی گرمی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر ہوگا اور ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنے پسینے میں جو ہے وہ ڈوب رہا ہوگا. تو جیسے روز حشر ہو قیامت کے دن کے مانند جو ہے وہ گرمی پڑ رہی تھی میدان جنگ میں. ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی. ماہی جو ہے وہ مچھلی کو کہا جاتا ہے کہ مچھلی جو ہے وہ موج تک جو آتی تھی، پانی کی دریا کی تہ تک جو آتی تھی کہ وہ جیسے سیخ پر جو ہے وہ چڑی ہوئی ہو، سیخ پر جو ہے وہ بھنا ہوا جیسے کباب ہوتا ہے وہ اس کی مانند جو ہے وہ جل بھن جاتی تھی. امید ہے جی کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. کوئی بھی تشریح طلب بات ہو آپ میسیجز کے ذریعے سے، آپ کامنٹس کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں. اس میں کوئی دانستہ غلطی ہوئی ہو یا غیر دانستہ کو غلطی سرزد ہوئی ہو تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. آئندہ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.